بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ حضور علیہ السلام کے حلیہ مبارک کے بارے میں 9 صحابہ سے روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو طفیل، حضرت برا بن عازب، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن سمرہ، حضرت سماک بن حرب، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا، نہ بعد میں بن سکتا ہے، اور نہ ہی وہ بنائے گا۔ سب سے اعلیٰ، سب سے اکمل، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے عرفہ، سب سے اشرف، سب سے انور، سب سے احسن، سب سے انسب، سب سے عالم، تمام کلمات آقا علیہ السلام کی شان اکملیت کو بیان کرنے سے قاصر اور عاری ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ آپ کی ذات اقدس ان تمام الفاظ کی تعبیرات سے کہیں بلند و بالا ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں آقا علیہ السلام کے ذکر کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ کہا گیا۔ حضرت علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے حسن جمال میں سے تھوڑا سا حصہ ساری کائنات کو عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام کے حسن کو 70 حجاب میں رکھا گیا تاکہ ہر عام و خاص آقا علیہ السلام کے حسن کا نظارہ دیکھ سکے۔ اور آقا علیہ السلام کے برعکس حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا حسن اللہ نے ظاہر فرما دیا، جس کی وجہ سے عورتیں اپنے ہاتھ کی انگلیاں تک کٹوا بیٹھی، لیکن آقا علیہ السلام کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئی، باقی سب مستور رہیں۔ کوئی آنکھ آقا علیہ السلام کے حسن جمال کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ اس لیے ہم بھی صرف وہی کچھ بیان کر رہے ہیں جو 9 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آقا علیہ السلام کو دیکھ کر بیان کیا۔ آقا علیہ السلام کا قد مبارک میانہ روی تھا، مگر لمبائی کی طرف مائل تھا کہ لمبے قد والا بھی آقا علیہ السلام کے پاس جب کھڑا ہوتا تو پست لگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا قد حالانکہ کافی لمبا تھا، لیکن جب بھی میں حضور کے پاس کھڑا ہوتا تو میرا قد پست ہو جاتا تھا۔ جسم مبارک آقا علیہ السلام کا رنگ نہ بالکل خالص سفید تھا اور نہ ہی گندمی، بلکہ سفید رنگ جو کہ سرخی کی طرف مائل تھا، جیسے گلاب کا پھول ہو۔ جسم مبارک گوشت سے پر نہ تھا، اور آقا علیہ السلام کے بال نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ بالکل گھنگریالے تھے، بلکہ بالدار سیدھے تھے۔ جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں اپنا حسن پیدا کرتی ہیں، ایسے ہی آقا علیہ السلام کے بال نیم گھنگریالے تھے، اور آقا علیہ السلام کے سر مبارک کے بال صرف 14 سفید تھے۔ آقا علیہ السلام کے بازو گول اور خوبصورت تھے، جہاں وہ ملتے تھے وہاں پر بال نہیں تھے۔ آقا علیہ السلام کا سر مبارک بڑا انتہائی خوبصورت تھا، اور آقا علیہ السلام کی پلکیں بڑی دراز تھیں۔ چہرہ مبارک آقا علیہ السلام کا 14ویں کے چاند کی طرح صاف اور شفاف تھا، بالکل گول نہ تھا بلکہ کسی قدر گولائی تھی۔ اور آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو اللہ رب العزت نے والضحیٰ کہا ہے۔ اور پیشانی مبارک آقا علیہ السلام کی پیشانی مبارک کشادہ اور بہت ہی حسین تھی۔ بھویں مبارک آقا علیہ السلام کی بریک، لمبی، گھنی مگر جدا جدا تھیں۔ ان بھووں کے درمیان میں ایک باریک سی رگ تھی جو کبھی غصے کی حالت میں سرخ اور چمکدار ہو جاتی تھی۔ آقا علیہ السلام کی آنکھیں بڑی بڑی
لمبی آنکھوں کی سفیدی انتہائی سفید اور پتلیاں خوب سیاہ تھیں۔ آقا علیہ السلام کی ناک مبارک لمبی، باریک، نہایت خوبصورت، روشن اور آگے سے تھوڑی سی اٹھی ہوئی تھی اور نتنوں سے باریک تھی۔ غور سے دیکھنے والا آقا علیہ السلام کو بلند بینی خیال کرتا تھا، اور آقا علیہ السلام کے رخسار مبارک کا رنگ چمکدار تھا، اور نہ ہی یہ ابھرے ہوئے تھے اور نہ ہی یہ دبے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام کے ہونٹ مبارک پتلے پتلے، باریک، جیسے گلاب کی پتیاں ہوں، انتہائی خوبصورت، تراشدہ، تھوڑے دھانی کی چوڑائی کے ساتھ تھے۔ آقا علیہ السلام کے دانت مبارک چھوٹے چھوٹے، چمکدار، سفید، جیسے سچے موتی ہوں، دانت متوازی اور ان میں سے کسی قسم کی بے ربطگی نہیں تھی، انتہائی باہیں مربوط تھے۔ پہلے 4 دانتوں میں قدر فراخی اور کشادگی تھی۔ آقا علیہ السلام جب مسکراتے یا گفتگو فرماتے تو ان سے نور نکلتا ہوا دیواروں پر پڑتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام مسکراتے یا گفتگو فرماتے تو میں اس سے جو نور خارج ہوتا، اس کی روشنی میں اپنی گمشدہ سوئی بھی تلاش کر لیتی تھی۔ آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک انتہائی گھنی اور سیاہ تھی۔ آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں صرف 6 بال سفید تھے، اور آقا علیہ السلام کی گردن مبارک چاند کی طرح صاف اور شفاف تھی۔ گردن کے پیچھے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت تھی، جو کہ کبوتری کے انڈے کے برابر تھی۔ وہ کچھ ابھرا ہوا گوشت تھا جس پر بال مبارک تھے، اور آقا علیہ السلام کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاف پڑھا جاتا تھا۔ یہ وہی مہر نبوت تھی جس کو دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آقا علیہ السلام کی گردن مبارک سراہی دار لمبی تھی۔ آقا علیہ السلام کا سینہ مبارک کشادہ تھا، پیٹ اور سینہ برابر تھے۔ پیٹ مبارک نہ تو ابھرا ہوا تھا اور نہ ہی دبا ہوا تھا۔ سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کا ایک باریک سا خط تھا۔ اس لکیر کے علاوہ آقا علیہ السلام کے سینہ پر اور پیٹ پر کہیں بھی بال نہ تھے، البتہ سینہ کے بالائی حصے پر تھوڑے سے بال تھے۔ آقا علیہ السلام کی کلائیاں لمبی اور ہتھیلیاں فراخ تھی۔ ہتھیلیاں اور قدم مبارک گوشت سے پر تھے۔ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں مناسب طور پر لمبی تھی، پنڈلیاں بھری ہوئی تھیں۔ پاؤں کے تلوے گہرے اور ہموار تھے۔ پاؤں ایسے حسین اور نرم و نازک تھے، یوں لگتا تھا جیسے اس پر تیل لگا ہوا ہو۔ پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے۔ جب آقا علیہ السلام چلتے تو قدم اٹھا کر چلتے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا گویا آقا علیہ السلام بلندی سے اتر رہے ہوں۔ وسیم خوبصورت کو کہتے ہیں اور قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا ہی بڑھتا جائے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بڑھے، اور قسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، اس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ کیوں نہ ہوتا؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا علیہ السلام کے شاعر ہیں، وہ آقا علیہ السلام کی شان اقدس کے بارے میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا، آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے بھی نہیں جنا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیدا ہوئے
جیسے آقا علیہ السلام نے خود چاہا۔ یہاں شاعر کا تو خیل اتنی بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خواں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ دنیا کا سارا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس مصرے کا وزن جو ہے ان سے کہیں زیادہ ہوگا۔ شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچ گیا ہے کہ عقل دنگ رہ گئی ہے۔ محو حیرت ہے کہ رب محمد روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے، گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہے اے محبوب بتا تجھے میں کیسا بناؤں؟ تو آقا علیہ السلام نے جیسا چاہا اللہ نے ویسا ہی آپ کو بنا دیا، بلکہ اللہ نے جیسا چاہا ویسا بنایا، اکمل اور کامل بنا دیا۔ حضرت عمار بن یاسر اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 کو قوت سامعہ تمام مخلوق کے برابر عطا فرما دی گئی ہے، ایک جنت کو، ایک جہنم کو اور تیسرا ایک فرشتے کو۔ امام ابن امیر الحاج نے حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت کو نقل کیا ہے اور فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر اللہ رب العزت نے 5 فرشتے جو ہیں مبعوث فرما دیے گئے ہیں۔ ایک فرشتہ اس کی نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں جانے والا فرشتہ اس کی برائیاں لکھتا ہے، اور تیسرا فرشتہ جو ہے اس کو بھلائیوں کی تلقین کرتا ہے، اور چوتھا فرشتہ جو ہے اس کی مکروہات کو دفع کرتا ہے، اور 5واں فرشتہ ہر مسلمان کی پیشانی پر موجود ہوتا ہے۔ جب وہ حضور علیہ السلام کا درود و سلام پیش کرتا ہے تو وہ لکھ کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ امام ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارا ما لا ترون۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسے دیکھ سکتا ہوں اور ایسے دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، واسمعوا ما لا تسمعون، اور میں جو سن سکتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ آقا علیہ السلام کا سارا جو جسم پاک ہے وہ اللہ نے ایسا کمال کا بنایا، اور آقا علیہ السلام کی گفتار، آقا علیہ السلام کی سیرت اور آقا علیہ السلام کا حسن و جمال اللہ نے ایسا بنایا کہ نہ اس سے پہلے اس نے بنایا نہ بعد میں اس نے بنائے گا۔ اور یہ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ اعزاز بخشا ہے جو کسی نبی اور رسول کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ اے اللہ ہمیں آقا علیہ السلام کے حسن کی تعریف کرنے کی ہمت توفیق عطا فرما، اور آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر بھی چلنے کی ہمت توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔